والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی نکاح کے لیے حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر ان عورتوں سے نکاح جائز ہے جو دوسروں کے نکاح میں تو ہوں لیکن وہ جنگی قیدی بن گئیں اور تم ان کے مالک ہو گئے۔ یہ تمہارے لیے اللہ کا فرض کیا ہوا قانون ہے۔ ان کے علاوہ تمام عورتیں بغرض نکاح تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعہ یعنی مہر باندھ کر ایجاب و قبول کر کے ان سے تعلق زوجیت قائم کرنا چاہو، نکاح میں لانے والے بن کر، نہ کہ کھلے شہوت پرست ہو کر۔ سو جن منکوحہ عورتوں سے تم نے خلوت کر کے فائدہ اٹھایا ہو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کرو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اس مہر میں جس کمی بیشی اور تاجیل و تاخیر پر تم میاں بیوی آپس میں رضامند ہو جاؤ اس بارے میں تمہیں کوئی مذائقہ نہیں، مہر کی رقم میں کمی بیشی کر سکتے ہو، اللہ خوب آگاہ ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن خواتین سے نکاح کرنے کا معاشی یا معاشرتی لحاظ سے مقدور نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومن غلام عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے جو جنگی قیدی ہیں اور جن کے تم مالک ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے سے تعلق دار ہو، پس ان کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو اور مناسب طور پر ان کا مہر انہیں دو۔ وہ نکاح میں رکھنے کے لیے لائی گئی ہوں، نہ کھلی شہوت پرست ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والیاں۔ اور جب وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر کسی بدچلنی کا ارتکاب کریں تو ان غلام عورتوں کے لیے اس سے آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ کسی کی غلام عورت سے شادی کی اجازت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جسے بوجائے عدم نکاح گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا اور ایسی شادی نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ذمہ داریاں کھول کر بتا دے اور ان نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر رجوع برحمت ہو. اللہ خوب جاننے والا، بڑی رحمت والا ہے. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر شفقت کرے، لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اعتدال سے ہٹ کر ایک طرف بہت زیادہ جھک جاؤ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ. ہاں، تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے. اور دیکھو، ان احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اللہ یقیناً تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جو شخص حد سے نکل کر اور ظلم سے ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جن گناہوں سے تمہیں روکا جاتا ہے، اگر تم ان کے کبائر یعنی انتہائی حدوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہاری ابتدائی لغزشیں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام پر پہنچا دیں گے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما. اور جس چیز کے ذریعہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس میں ناممکن الحصول کی آرزو نہ کرو. ہر چند کے مردوں کا ان کے اعمال کے نتائج میں حصہ ہے اور عورتوں کا ان کے اعمال کے نتائج میں حصہ ہے. اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ ہر بات سے یقیناً خوب آگاہ ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے ہر شخص کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں والدین
رشتہ دار اور وہ بھی جن سے تمہارے ازدواجی عہد و پیمان نے تعلق مضبوط کیا ہے، یعنی شوہر اور بیوی حقدار اور وارث مقرر کر دیے ہیں، سو انہیں ان کا حصہ دو، اللہ ہر بات پر یقیناً نگہبان ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار اور متکفل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ مرد عورتوں پر اپنے اموال صرف کرتے ہیں، نان و نفقہ ان کے ذمہ ہے۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی، غیب میں بھی اپنی عصمت اور شوہروں کے حقوق و اسرار کی محافظ ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں ارتکاب نشوز یعنی سرکشی، بغض اور دشمنی کا یقینی اندیشہ ہو تو انہیں پہلے محبت اور نرمی سے سمجھاؤ، اور پھر انہیں ہم بستری سے الگ کر دو، اور اس پر بھی نہ سمجھیں اور بغض اور سرکشی سے باز نہ آئیں، تو آخری تدبیر یہ بھی ہے کہ انہیں نہایت ہی معمولی اور اشاراتی طور پر سزا دو۔ پھر اگر وہ اصلاح کر لیں اور ارتکاب نشوز سے باز آ جائیں اور تمہاری فرما برداری کرنے لگیں تو ان کے خلاف الزام کی کوئی اور راہ تلاش نہ کرو، اللہ یقیناً بہت مرتبے والا، بڑی شان والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں باہم تفرقے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم اس مرد کے گھرانے میں سے مقرر کر دو اور ایک حکم اس عورت کے گھرانے میں سے، اور دونوں اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ اگر دونوں حکم دل سے صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں باہم موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی خوب آگاہ، خوب باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی، ساتھ کے رفیق اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے تم مالک ہو۔ خود پسندوں اور اترانے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے خود اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے خرچ کرنے کی بجائے چھپا کر رکھتے ہیں، ہم نے ایسے ناقدروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور نہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ پیچھے آنے والے دن پر، اللہ انہیں بھی پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ اور پیچھے آنے والے دن پر حقیقی ایمان لاتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے، اللہ ان سے خوب آگاہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة وان تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کی کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے بھی بہت انعام دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن ان ظالموں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک قوم میں سے گواہ لائیں گے، اور اے رسول تمہیں ان پر بطور گواہ لائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور اس رسول کی نافرمانی کی ہے، وہ اس دن حسرت سے آرزو کریں گے کاش وہ دھنس جائیں اور زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تک تم اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ جنابت کی حالت میں اس صورت کے سوا کہ راہ راؤ مسافر ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو،
اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور وضو سے نہیں، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا تم عورتوں سے ہم صحبت ہوئے ہو، اور پہلی صورت میں وضو اور دوسری صورت میں غسل کے لیے تمہیں پانی میسر نہیں، تو پاک صاف مٹی کا قصد کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو اور اس طرح تیمم کر لو۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں الہی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ کس طرح ہدایت چھوڑ کر وہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی ولی ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، اور اللہ ہی مددگار ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہ تمہارے دشمن ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، جن کا شیوہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہوئے باتوں کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے، نہ سنوایا جائے۔ اپنی زبانوں کو پیش دے کر اور دین میں تانا کے طور پر رائنا یعنی ہمارا لحاظ کر یا ہمارا چرواہا کہتے ہیں۔ ان ذو معنین الفاظ کے بجائے اگر وہ یہ صاف اور واضح لفظ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے، تو یہ ان کے حق میں بہتر اور نہایت درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی جو قرآن ہم نے اتارا ہے، ان صحیفوں کی پیش گوئیوں کو سچا ثابت کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہیں، اس پر اس وقت کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے بڑے آدمیوں کو مٹا کر ان کا نشان تک محو کر دیں اور انہیں رسوا کر دیں، یا جس طرح ہم نے سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو مورد لعنت بنایا تھا انہیں بھی مورد لعنت بنائیں، اور اللہ کا اس بارے میں حکم تو ہو ہی چکا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ بلا توبہ یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، البتہ جو گناہ اس سے کم درجے کے ہیں وہ جن کے حق میں چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنی پاکیزگی کا بہت دم بھرتے ہیں؟ یہ درست طریق نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے نشان کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھو وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کی گناہ گاری کے ثبوت کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں الہی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ بھلائی سے خالی اور بے سود باتوں پر اور حد سے بڑھنے والے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے متعلق کہتے ہیں یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کی نسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کرے تو تم انہیں ہرگز کوئی غلبہ دینے والا نہ پاؤ گے۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ تب تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نشان کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا پھر کیا یہ مسلمان لوگوں سے اس بنا پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے حسد کرتے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ابراہیم کی اس اولاد کو بھی کتاب و حکمت دی ہے، اور انہیں بہت بڑی مملکت بھی عطا کی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ سو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اس رسول کو مان لیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے رکتے ہیں، اور ایسوں کو جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ جن لوگوں نے ہمارے احکام کا انکار کر دیا ہے ہم انہیں جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب جھیلتے رہیں۔ اللہ یقیناً غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔